بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 83 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفلق کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ سن لیجیے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ رات آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات بیان کی جاتی ہیں، سن لیجئے گا۔ اعوذ، عاد یعوذ عوذا، فعل مضارع صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے پناہ لینا۔ الفلق، فلق جو ہے یہ صیغہ صفت مشبہ ہے، فعال کے وزن پر ہے، اور باب ضرب سے فلق یفلق فلقا، فلقا پھاڑنا۔ اور صبح کو بھی فلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو رات کے اندھیرے کو، چونکہ صبح جو ہے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کو روشنی کو نمودار کر دیتا ہے۔ اور شر جو ہے یہ اس کا معنی ہے برائی، فساد، اس کی جمع آتی ہے شرور۔ غاسق، یہ جو ہے صیغہ اسم فاعل ہے، اور باب ضرب سے غسقہ جو ہے مصدر اس کا غسقن آتا ہے، رات کا تاریک ہو جانا۔ اور وقب، یہ بھی صیغہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور باب ضرب سے وقبن معنی آنا ہوتا ہے، متوجہ ہونا۔ النفاثات، یہ جو ہے نفاثہ کی جمع ہے، جو کہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ باب نسخرہ اور ضرب سے جو اس کا معنی ہے پھونک مارنا، دم کرنا۔ العقد، یہ عقدۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گرہا۔ حاسد، باب نسخرہ سے حسد یحسد حسدا، حسد کرنا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی تفسیر سن لیجیے گا۔ تفسیر میں سب سے پہلے اس سورت کا ماقبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والی سورت یعنی سورۃ الاخلاص میں توحید کا ذکر تھا، اور اس سورت میں توحید کے اندر جو ہے جو چیزیں مخل ہوتی ہیں ان کا بیان ہے۔ چونکہ جادو وغیرہ جو ہے یہ توحید کے اندر مخل ہوتی ہیں، تو ان کے زوال کا ذکر ہے اس میں۔ اس سورت کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول جو ہے وہ بخاری کے حدیث سے اس کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جو ہے اور اس کی بیٹیوں نے جادو کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض اوقات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھول جاتے تھے، اور کوئی کام کیا نہ ہوتا ابھی تک، لیکن ان کو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ کام کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی جانب، اور سرہانے والے نے دوسرے سے سوال کیا ان کو کیا تکلیف ہے؟
دوسرے نے کہا ان پر جادو ہے، اور پھر اس نے سوال کیا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے اس نے کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ وہ کھجور کے غلاف میں بند کر کے جو ہے ایک کنویں میں رکھے ہوئے ہیں یا ایک پتھر کے نیچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا اور اس کو کھولا، تو اس میں ایک تانت کی تار تھی جس میں 11 گرہ لگی ہوئی تھی، اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، ان کی بھی کل 11 آیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے، اور جب تمام گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اوپر سے ایک بڑے بوجھ کو اترتے ہوئے محسوس کیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تو اس آیت میں صبح کے مالک کی پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس آیت میں صبح کی جو تخصیص کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے رات کی تاریکی میں اکثر شرور اور آفات اور مصائب جو ہے وہ رات اس کا سبب بنتی ہے، اور اس طرح کے شرور کو صبح کی روشنی جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی ان شرور کا صبح کی روشنی کی وجہ سے ازالہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو سحر کا یعنی جادو ہے اس کا اثر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زائل ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ اب اس سے پہلی والی آیت جو ہے وہ من شر ما خلق، اس میں تمام مخلوقات کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگلی 3 آیات میں 3 چیزوں کو علیحدہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ پہلا یہ کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس آیت میں اندھیری رات کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے کہ جب رات جو ہے وہ آ جائے، رات چھا جائے، اس کے شر سے پناہ۔ اور اس کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ رات میں چونکہ شرور و آفات کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، اور جادو کی ترکیب بھی جو ہے وہ اکثر رات ہی کو کی جاتی ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو اطلاع نہ ہو۔ تو اس لیے پہلی وجہ پہلی جو چیز ہے اس کی تخصیص کی گئی۔ دوسرے نمبر پر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ۔ اس کو خاص کرنے کی وجہ اور ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کا سبب نزول یعنی جادو کا واقع ہے، اور اس سے مرد اور عورت دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ النفاسات کا یعنی موصوف اگر نفوس نکالا جائے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور یہ کہ النفاسات کا جو موصوف ہے وہ اگر نساء کو نکالا جائے تو اس صورت میں اس سے عورتیں مراد ہوں گی، اور عورتوں کے مراد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ کام عورتیں کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے والیاں جو ہے وہ لبید بن عاصم یہودی کی لڑکیاں تھیں۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ جادو سے بطور خاص پناہ اس لیے مانگی گئی، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو ہی اس صورت کا سبب نزول ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو جادو کا شر ہے اور ضرر ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کو اتنی بڑی بیماری
کس وجہ سے لگی ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کو بطور خاص بیان کیا ہے، یعنی وہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنا ہے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اس کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ جادو کرنے کا جو اقدام ہوتا ہے وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ البتہ اس میں جو ہے حسد اور غبطہ میں فرق جو ہے سمجھ لیا جائے۔ غبطہ کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت پر جو ہے وہ رشک کرنا اور اس کے حصول کی تمنا کرنا، جبکہ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ چاہنا کہ یہ طلب کرنا، تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ وَمِن شَرِّ غاسق کے ساتھ اذا وقب کی قید لگائی، اور اسی طرح وَمِن شَرِّ حاسد کے ساتھ جو ہے اذا حسد کی قید لگائی۔ ان دونوں قیودات کی جو ہے وہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اذا وقب کی قید اس لیے لگائی کہ رات کی جو مضرت ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب اندھیری جو ہے وہ پوری طرح پھیل جائے، اور اسی طرح دوسری جو اذا حسد کی قید لگانے کی وجہ وہ یہ ہے کہ حاسد جو ہے وہ حسد کا نقصان محسود کو پہنچانے کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کا اقدام کرتا ہے، تو اس کے ارادے اور اقدام کی وجہ سے اس شخص کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر وہ یہ ارادہ اور تمنا نہ کرے تو محسود کو جو ہے یعنی اس پر حسد کیا جاتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد ہمارے ثالث یعنی اس صورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر قول، اور اعوذ فعل، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، با حرف جار، رب الفلق یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق اول ہوئے جو ہے اعوذ فعل کے ساتھ۔ آگے جو ہے من حرف جار، شر مضاف، ما خلق، ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور خلق فعل فاعل مل کر یہ صلہ، موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اس میں من حرف جار، شر مضاف، غاسق جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور اذا یہ بمعنی حین کے مضاف ہے، اور وقب یہ فعل فاعل مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کائناً جو شبہ فعل محذوف ہے اس کے لیے مفعول فی ہو جائے گا۔ کائناً شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ حال ہوا ذوالحال کے لیے، پھر حال ذوالحال مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ معطوف اول۔ ومن شر النفاثات فی العقد، وہ عاطفہ ہے، اور من حرف جار، شر مضاف، النفاثات یہ شبہ فاعل سے مل کر آگے جو ہے فی العقد یہ اس کا متعلق ہو جائے گا، تو النفاثات شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی۔ آگے جو ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اس کی ترکیب بھی ومن شر غاسق اذا وقب کی طرح ہے، تو یہ معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر یہ متعلق ثانی ہوا اعوذ فعل کے ساتھ، اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، پھر قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ عزیز طلباء کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔